السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک عبادت گزار حاجی صاحب رہتے تھے۔ وہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک ریشمی تھیلی ملی جس میں ایک قیمتی ہار تھا، بڑا ہی قیمتی ہار تھا، ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے تھے۔ یہ تو بہت قیمتی ہے، اسے چھپا لینا چاہیے، حاجی صاحب نے سوچا۔ اللہ کا ڈر غالب آ گیا ان کو، اللہ کا خوف اتنا آیا ان کو کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر اسے چھپا لوں تو اللہ کہیں بھی پکڑ سکتا ہے اور جہنم میں ڈال سکتا ہے، تو میں کیا کروں؟ اس لیے اس کو چھپانے کے بجائے طے کر لیا کہ مالک ملے تو میں اس مالک کو حوالے کر دوں اس کا یہ ہار۔ اتفاق سے مالک بھی مل گیا۔ وہ کوئی تلاش کرتا پھر رہا تھا کہ بھائی میرا کوئی ہار ہے، گم ہو گیا ہے، اگر ملے تو دے دینا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہار تو میرے پاس ہے، ایک تھیلی ہے، تم دیکھو، اگر یہ تمہاری ہے تو لے لو۔ اس نے دیکھ کر پہچان لیا، ہاں یہی میری تھیلی ہے اور یہی میرا ہار ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا۔ تاجر نے اس کو 500 اشرفیاں نکال کر انعام میں دے دیں۔ اس نے کہا مجھ کو انعام نہیں چاہیے، میں نے تو یہ جو کچھ کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، تیرے انعام کے لیے نہیں کیا۔ اس نے بہت اصرار کیا اور کہا کہ میں نے نیت کی تھی کہ اگر ہار مل جائے تو میں اس کو 500 اشرفیاں دوں گا، اس لیے میں تم کو دے رہا ہوں۔ کہا کہ نہیں، مجھ کو 500 اشرفیاں نہیں چاہیے۔ بہرحال وہاں سے وہ چلا گیا اور اپنی بستی میں جا کے کہنے لگا کہ ایسا نیک آدمی مجھ کو ملا، ایسا لڑکا کہ اگر مجھ کو اپنے یہاں مل جاتا تو میں اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا، اور وہ اپنے یہاں کا بہت بڑا تاجر تھا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے، یہ نوجوان مکہ مکرمہ میں رہنے والا تھا، اس کو سفر کرنا تھا، سمندری سفر تھا۔ سفر میں چلے اچانک سے ایک طوفان آیا اور کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ایک تختے کے اوپر یہ لیٹے ہوئے تھے اور تختہ بہتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ تمام ساتھی ادھر ادھر ہو گئے، معلوم نہیں ہوا کہ کون ہلاک ہو گیا، کون ڈوب گیا اور کون بچ گیا۔ بہتے ہوئے تختے پر جا رہے تھے کہ اچانک ایک کنارے پہ تختہ رک گیا اور ایک بستی آباد تھی۔ بستی کے لوگ اتفاق سے آئے ہوئے تھے۔ جب دیکھا کہ کوئی بیچارہ مسافر تختے کے اوپر بہہ جا رہا ہے تو انہوں نے اس کو نکال لیا اور نکال کر اپنی بستی میں لے گئے۔ وہاں بستی میں رکھا، ان کو ہوش آ گیا۔ ہوش آنے کے بعد ان کو کھلایا پلایا، آرام کرایا۔ کئی دن گزر گئے، ان کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا یہ تو بڑے عالم ہیں اور بڑی مہارت بھی ہے ان کو، اور حافظ القرآن بھی ہیں اور عالم بھی اور بہت نیک صالح شخص ہیں۔ ان کو اپنے ہاں امام بنا لیا جائے، لوگوں نے یہ سوچا، اور امام بنانے کے بعد ان کو بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے مقرر کر دیا اور ان کی تنخواہ بھی دے دی۔ سب ان کو اپنا شیخ بھی بنا لیا اور اپنے سب کام ان کے مشورے سے کرنے لگے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ اتنا نیک آدمی مل گیا ہے، اتنا بڑا عالم بھی ہے، یہ کسی طرح سے یہاں سے چلا نہ جائے، اس لیے ایسا کچھ کرنا ہوگا کہ یہ یہاں سے جائے نہ۔ اس لیے سب نے مشورہ دیا کہ ان کی یہاں شادی کرا دی جائے۔ شادی کے لیے سوچا فلاں لڑکی مناسب ہے۔ ایک بڑے تاجر کا انتقال ہوا، ان کی بیٹی بہت خوبصورت اور بہت حسین اور جوان ہے، اسے رشتے کی ضرورت ہے۔ ان سے کہا کہ بھائی فلاں رشتہ کر دیا جائے۔ لڑکی سے پوچھا، لڑکی بھی تیار ہو گئی۔ اس کے گھر والوں سے معلوم کیا، وہ بھی تیار ہو گئے۔ لازمی ہے، اتنے صالح اور نیک بندے کو کون نہیں اپنا داماد بنانا چاہے گا۔ جب دونوں کی شادی ہو گئی اور یہ رات کو وہاں پہنچے اور بیوی سے ملاقات ہوئی تو دیکھا اس کے گلے میں وہی ہار پہنا ہوا ہے جو ہار ان کو مکہ مکرمہ میں ملا تھا، اور انہوں نے اس تاجر کو واپس کر دیا تھا اور انعام لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ وہ تاجر کہتا تھا اگر یہ مجھے میرے یہاں مل جاتا تو میں اس کی شادی اپنی بیٹی سے کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کی برکت، اس تقوی اور پرہیزگاری کی برکت سے اتنا نوازا کہ تم نے ہمارے ڈر کی وجہ سے ہار واپس کیا تھا، اب ہم ہار بھی دیں گے اور ہار والی بھی دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہار بھی واپس کیا اور ہار والی بھی عطا کر دی۔ پھر یہ مکان، کوٹھی اور تجارت اور جائیداد بھی
اس تاجر کو وہ تمام ملکیت اللہ تعالیٰ سے عطا کر دی جو اس بڑے تاجر کی تھی۔ اب اس قصے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف جس کے دل میں ہوتا ہے، اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ اسے دنیا بھی اس طرح سے نوازتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بہت سی نیکیوں سے نوازتا ہے۔ ہم یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اصل یہ ہے کہ ہم اللہ کا ڈر اور خوف حاصل کریں، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں اور نافرمانیوں سے پرہیز کریں۔ اسی کے اوپر اللہ کی مدد آتی ہے اور انسان بڑے سے بڑے مشکلات سے بھی آرام سے نکل جاتا ہے اور اسے دنیا